السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی، ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں، ان کے احوال پہ، ان کی سیرت پہ اور صوفیانہ جو مباحث ہیں اور کنٹریبیوشن ہے ان میں ان کا کردار کیا ہے۔ میں آغاز کروں گا حدیث سے، چونکہ اولیاء صوفیہ کے مناقب قرآن و سنت میں بیان ہوئے۔ متعدد آیات ہیں قرآن مجید کی جہاں پہ اولیاء کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ مثلاً الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز اسلامک بائنڈنگز۔ تو قرآن مجید نے جہاں ان کا تعارف کروایا کہ بے شک اللہ کے وہ نیک بندے اولیاء، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے، نہ غم ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر قسم کے غم سے دور رہتے ہیں۔ بس ایک ہی غم خشیت الہی کا، فنا فی اللہ ہونے کا، وجود باری تعالیٰ یا رؤیت باری تعالیٰ کا ہے، حقائق کو منکشف دیکھنے کا غم ہے جس میں لذت و سرور ہوتی ہے۔ صوبان کی روایت آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ابی امامہ نے بھی اس کو روایت کیا۔ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ عبادا یجلسہم اللہ یوم القیامہ علی منابر من نور وَيَخْشَى وُجُوهَهُمُ النُّورُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، رواہ الطبرانی وَإِسْنَادُهُ جَيِّد وابن ابی شیبہ وَنَحْوُهُ۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ روز قیامت نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ یہ اولیاء صلحاء ہوں گے جن کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور ان کے چہروں پر نور چھا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کے حساب سے فارغ ہو جائے گا، یہ منابر نور پہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، بخاری اور ابن حبان کی روایت ہے۔ آپ سے فرمایا اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا۔ یہ دو چیزیں تو آ گئی ہیں۔ اب آتے ہیں شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ اچھا، یہاں پہ ناظرین کو یہ بھی بتا دوں، شہاب الدین سہروردی دو ہیں، غلطی کا ازالہ چاہوں گا آپ کے لیے اگر ہو تو ایک ہیں شہاب الدین عمر سہروردی جن پہ آج ہم بات کریں گے، دوسرے ہیں ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی۔ یہ میں مختصراً اس لیے بتا رہا ہوں کہ مکس اپ نہ ہو جائے۔ جو ابو الفتوح شہاب الدین سہروردی ہیں ان کا مختصر میں بتا دوں، پھر ہم اپنے شیخ عمر سہروردی کی طرف آئیں گے۔ یہ شہاب الدین یحییٰ ابن حبش بن امیرک ابو الفتوح سہروردی ہیں، المعروف نور الانوار، انہیں شہاب الدین بھی کہا جاتا ہے، شیخ اشراق، شیخ مقتول اور شیخ شہید۔ ان کی ولادت سہرورد میں 549 ہجری میں 1154 عیسوی میں ہوئی۔ آپ مشہور ایرانی فلسفی اور مکتب اشراق کے بانی تھے۔ تو فلسفی آف ایلومینیشنزم کا جو کریٹر ہے وہ شہاب الدین سہروردی ابو الفتوح، یہ وہ والے۔ آپ ایران کا صوبہ زنجان اس کے علاقہ ہے، قیدار کے رہائشی تھے۔ آپ کی بعض فلسفیانہ صوفیانہ آراء کی وجہ سے اس وقت کے جو اسکالرز تھے انہوں نے آپ کے قتل کا فتویٰ دیا۔ سلطان الظاہر غازی نے آپ کو قلعہ حلب میں مقید کیا شام میں، اور وہیں آپ کو تختہ دار پر سولی لٹکا دیا گیا۔ فلسفی آف ایلومینیشنزم کا جو بانی ہے وہ وقت کے سلطان کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرتا ہے، وہ جام پی جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف میں حکمت الاشراق، وزڈم ان ایلومینیشنزم، تھیوری آف لائٹ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہے ساری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ دلیل سے اختلاف کر سکتے ہیں ہر کسی کا، اور بہت ساری خواص کی گفتگو عام کو نہیں سمجھ آتی۔ بہرحال المشارع والمطارحات بھی آپ کی تصانیف ہیں، جو حیاکل النور بھی ہے، تلویحات بھی ہے، ٹھیک ہے۔ صاحب حکمت الاشراق جو اول الذکر ہے حکمت الاشراق، یہ آپ کے لیے۔ پھر شیخ شہاب الدین یحییٰ سہروردی میں لکھا جاتا ہے آپ کی وفات 1191 حلب شام میں ہوئی۔ تو آپ کو تو سولی لٹکا دیا گیا بھائی جان، فلسفی آف ایلومینیشنزم کے بانی کو۔ اب ہم اس
سہروردی کی بات کرتے ہیں جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایک جملہ تھا کہ بغداد کی فضا سوگوار ہے کہ آج شہر کے سب سے بڑے عالم اور صوفی رحلت فرما گئے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے متعلق شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا تھا رحمہ اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم عراق کے شہاب الدین عمر سہروردی، تم عراق کے آخری مشہور انسان یعنی صوفی ہوگے۔ تجہیز و تکفین کی تیاریاں ہو رہی تھی، لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے، بات پھیلی تو پتہ چلا ان جلیل القدر صوفی فقی، ہزاروں طلباء کے استاد، لاکھوں سالکان طریقت کے مربی نے محض 8 دینار چھوڑے ہیں جیب میں۔ صوفی یہ ہوتا ہے، صوفی جیبیں نہیں بھرتا، ان کے کل جمع پونجی 8 دینار نکلے ہیں۔ تو آج کل فارم ہاؤسز نکلیں گے، تجہیز و تکفین کے بعد کتنے ایکڑ زمین تھی، کتنی گاڑیاں تھیں، اس میں مرسیڈیز کتنی ہیں، BMW کتنی ہیں، فارچونر کتنی ہیں، کروڑ 1.5 کروڑ والی گاڑیاں کتنی ہیں، پیر صاحب کس کس کلب کے ممبر تھے ماشاءاللہ، مریدین کتنے تھے، فورن بینک بیلنس کتنا ہے، باہر پاؤنڈ اور ڈالر والے مریدین کتنے ہیں۔ آج کل تو پوری سلطنت نکلے گی پیر صاحب کی، وہ تو بانٹنے والے ہیں، لیکن پھر بھی پیر کے بیٹے کی مرید کی بیٹی سے یا پیر کے بیٹی کی مرید کے بیٹے سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کی اتنی ضرورت، نہ وہ قریب آ سکتا ہے بیٹھ سکتے ہیں۔ پیر کی شادی میریٹ سرینا سے کم یا بڑے شادی ہال سے نہیں ہوگی، مرید کی اپنے لیول پہ ہوگی بھائی نا، فرق ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ شہاب الدین سہروردی 8 دینار چھوڑ گئے جس سے انتظامات میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ عظیم انسان جس کی رحلت پر بغداد اشک بہا رہا تھا وہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی ہیں۔ ابو حفص لقب ہے۔ 1145 میں ایرانی صوبے زنجان کے قصبے سہرورد میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور یہ 9 سال پہلے شیخ ابو الفتوح سے پیدا ہوئے۔ بہرحال آپ کا ابن خلکان کے مطابق سلسلہ نسب 16 واسطوں سے خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر سے ملتا ہے، جو آپ نسباً صدیقی تھے۔ آپ معروف صوفی بزرگ عالم دین حضرت ابو نجیب سہروردی کے بھتیجے تھے جو بغداد کی جامعہ نظامیہ میں پڑھاتے تھے۔ شیخ شہاب الدین اپنے چچا کے پاس بغداد گئے، نگرانی میں روحانی سفر آغاز کیا، پھر اپنے چچا کی سرپرستی میں جامعہ نظامیہ بغداد میں داخل تفسیر، حدیث، فقہ، دوسرے علوم سیکھے۔ امام بہقی، علامہ خطیب بغدادی اور امام قشیری جیسے جید علماء سے حدیث کا درس لیا۔ پیر ایسا ہوتا ہے صوفی۔ وہیں اپنے چچا کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی علمی اور روحانی مجالس میں شریک ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا جب آپ سلطان مسعود سلجوقی اور خلیفہ بغداد کی استدعا پر جامعہ نظامیہ کے سربراہ بھی مقرر ہوئے۔ جامعہ نظامیہ بغدادیہ کے ہیڈ بھی رہے آپ۔ کہا جاتا کہ آپ اصول علم کے لیے اسکندریہ بھی گئے، ٹھیک ہے، مصر، ایجپٹ میں۔ پھر مشہور فقی محدث حافظ ابن عساکر اور فخر الدین ابو علی واسطی آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ کے علم حدیث میں وہ مقام تھا کہ اس زمانے کے بڑے محدثین آپ کے حوالے سے روایت حدیث کی کیا کرتے۔ آپ فقی لحاظ سے شافعی کے پیرو تھے، اسی کے مطابق آپ کا فتویٰ تھا۔ دور سے راہ طلباء، راہ سلوک کے متلاشی آپ کے ہاں آتے۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے لکھا کہ آپ شیخ الشیوخ تھے، دور و نزدیک سے لوگ آپ کو فقہ و اجتہاد میں مانتے تھے۔ پھر ابو نجیب سہروردی جو شیخ ضیاء الدین ہیں ان کے آپ مرید تھے، اور ان کا روحانی مقام بتانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ان کی صحبت میں رہے، شہاب الدین سہروردی کے شیخ کی صحبت۔ آداب المریدین ان کی مشہور کتاب ہے، نیز آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت نجم الدین کبریٰ کی مجالس میں بھی شریک ہوتے رہے۔ محی الدین ابن عربی سے بھی آپ کی ایک ملاقات اس کتاب میں درج ہے جس میں دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، ایک دوسرے کو دیکھا، قریب بیٹھے، اٹھ کر اپنی راہ چل دی، آنکھوں آنکھوں میں احوال، باتیں، مشاہدات ہوئے۔ یہ صوفیاء کا ایک اپنا لیول ہوتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سے ابن عربی کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا وہ حقائق کے ایسے سمندر ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اوشن آف ریالٹیز وداؤٹ باؤنڈریز۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی۔
فتوحات مکیہ والے ابن عربی کے بارے میں، فلسفہ وحدت الوجود والے، ابن عربی نے فرمایا شیخ شہاب الدین ایک ایسے فرد ہیں جو سر تپا سنت نبوی اور عادات محمدی سے بھرے ہوئے۔ یہ ایک اور سرٹیفکیٹ محی الدین ابن عربی سے آپ کو ملا کہ سنت اور عادات مصطفیٰ سے اگر کوئی بھری ہوئی شخصیت ہے شہاب الدین سہروردی، یعنی پابند شریعت ہے۔ آپ سنت کے پابند تھے، مریدین کو بھی سختی سے پابند کرواتے شریعت کی۔ تو صوفی ولی وہ ہے جو علم، فقہ، اجتہاد میں بھی مقام رکھتا ہے اور طریقت میں بھی سنت و سیرت پر عمل پیرا ہو۔ جو سنت و سیرت پر عمل پیرا نہیں ہوتا نہ وہ صوفی ہے نہ ولی ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ آپ نے زندگی بھر کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر خلاف شرع ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہو۔ اس معاملے میں اس قدر محتاط تھے کہ ابن عربی سے تمام تر عقیدت کے باوجود اپنے مریدین کو ان کی صحبت سے بیٹھنے سے منع فرماتے کہ ان کی گہری باتوں تک پہنچنا آپ تک ممکن نہیں ہے، لہذا نہ سمجھی گمراہی کا باعث بن سکتی۔ یہ نہیں کہا کہ کیوں بیٹھو، ان کی لیول ہی اور ہے، وہ ظرف، وہ ایک سراؤنڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ بنا لی تھی انہوں نے، اس سراؤنڈنگ میں اب وہی جا سکتا ہے جو اس کو جھیل سکتا ہے۔ پھر شیخ شہاب الدین کہتے ہیں وہ شخص دین کا چور اور ڈاکو ہے۔ وہ سیاست میں چور ڈاکو سنا تھا، دین میں چور ڈاکو شیخ شہاب الدین نے بتا دیا۔ کون ہے وہ؟ جو سنت رسول پر عمل پیرا نہ ہو۔ مجدد الفسانی نے ارشاد فرمایا شیخ شہاب الدین کا مقام سنت نبوی کے اتباع کے نور سے آراستہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی حیات میں یہ سلسلہ عراق، شام، حجاز، ایران، برصغیر پاک و ہند، پاکستان یہاں پہ ہوا، ٹھیک ہے، اور قاضی حمید الدین ناگوری، بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ کے خلفاء میں سے تھے، فرید الدین گنج شکر، بختیار کاکی، قطب الدین، خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ سارے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا آپ کی صحبت میں 17 روز رہے، خلافت حاصل کیا خرقہ ہے۔ پھر امام تاج الدین سبکی لکھتے ہیں اپنی کتاب طبقات شافیہ میں کہ شیخ الشیوخ یعنی شہاب الدین سہروردی ظاہری تجمل اور عزت کے باوجود نہایت فقر اور تنگ دستی کے ساتھ زندگی گزارتے، کسی بھی دنیاوی مال و منال کو قبول نہیں کیا۔ آج کے علماء یا مشائخ میں کیا کہوں، صوفی جو وہ مال و دولت، بریانی پہ، دعوتوں پہ، پلین ٹکٹس پہ، چھوٹی وزارت پہ بک جاتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر لگنا ہو، سفارش میرا بیٹا ہے لگا دے، یہاں تو یہ حال ہے۔ ان صوفیاء کو صوفی کہنا اکثر اللہ ماشاء اللہ کیس بہت ہیں، وہ توہین ہے صوفیت کی۔ صوفی تو شہاب الدین سہروردی جیسے، آج کل کا تو صوفی یا ولی یا پیر جو بنے بیٹھے ہیں علماء اپنے ساتھ لگاتے ہیں اسکالر، ان کی ویسٹ کوٹ کا بٹن ہی ہزاروں میں ہوتا ہے، ان کے سوٹ سلنے جن برانڈ سے وہ آتے ہیں۔ تو صوفیاء کا یہ تھا، وہ سختی سے عمل کرواتے کہ اگر دین اور سنت کی بات ہو رہی ہے، چاہے تم روزے سے ہو، اپنی باتیں باہر جا کے ہانکا کرو، وہاں پہ نہ ہانکا کرو، اللہ اور رسول کی بات کی موجودگی میں کسی کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے۔ صوفیاء اس حد تک محتاط تھے۔ ہمارے یہاں وہ عجیب روزہ بھی رکھا ہوا ہے، مطلب ہے انسانیت مر گئی ہے، جہالت کی انتہا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے ادھر اپنی گپیں ہانکے جا رہے۔ صوفیاء نے اس طرز عمل کو بہت سختی سے منع کیا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، ہمارا کام ہے یہ بتانا، کسی کی کوئی بات نہیں، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہو، تمہاری بات ردی کی ٹوکری میں بھاڑ میں گئی تمہاری بات، یہ صوفیاء کا مشہور ہے۔ پھر ابن خلقان لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں کوئی آپ کے برابر نہ تھا۔ شیخ فرید گنج شکر کہتے ہیں درویشی اسی کیفیت کا نام ہے جو شہاب الدین سہروردی کو حاصل تھی۔ بختیار کاکی بہت بزرگوں سے ملے تو جب سیاحت میں دیکھا تو روحانی سیاحت میں شیخ شہاب الدین سہروردی کا بڑا مقام، آپ سخی تھے، لوگوں میں بانٹ دیتے۔ آج کتنے ہیں جو لوگوں میں بانٹتے ہیں؟ آج تو چندہ باکس رکھے ہیں، لوگوں کی جیبیں خالی کر۔ ولی وہ نہیں جو جیب پہ ہاتھ ڈالے، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی جیب سے اپنے تن کے کپڑے بیچ کر بھی لوگوں کو تقسیم کرتا ہے، اپنی ضروریات بھی خرچ کر دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہاں تو امپائر بنائی ہوئی ہے، بزنس، گاڑیاں، لمبی لمبی قطاریں، پروٹوکولز، آپ دیکھ لیں۔ آپ خانقاہ میں 12,000 دینار کے ہدیے کے بغیر باہر نہ آتے، لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اپنے پاس کچھ نہ رکھتے، آپ کے پاس صرف ایک سبز رنگ کی چادر تھی۔ آپ نے 33 کتابیں لکھی۔ عوارف المعارف بہت مشہور کتاب ہے، انسائکلوپیڈیا ہے تصوف میں، تصوف طریقت کی تعلیمات ہیں۔ حدیث کے بھی عالم تھے، حدیث میں
جو اپنی تعلیمات میں حدیث کا بہت ذکر ہے، غلبہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج خانقاہوں میں باقاعدگی سے جو اگر درس تصوف آپ دینا چاہیں تو قرآن و سنت، اور اس میں پیرامیٹر شہاب الدین سہروردی کا رکھیں۔ پھر سفارت کاری، ڈپلومیٹ بھی تھے، آپ خانقاہ تک ہی محدود نہیں بلکہ عالم اسلام کے معاملات پر بھی گہری نظر رکھتے، اصلاح احوال کے لیے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرتے۔ آپ کے سلاطین اور امراء سے تعلق تھے۔ اچھا، ولی کا، صوفی کا امراء سے تعلق بنانا بری بات نہیں ہے، کس طرح کے، مگر ان سے تعلقات کو کبھی ذاتی اور دنیاوی فوائد کے لیے نہیں استعمال کیا بلکہ خلق خدا کی بہتری اور ملک کے نظم و نسق کے لیے استعمال کیا۔ یعنی سجادہ نشین، گدی نشین کسی حکمران سے تعلق بنائے مگر دین کی فروغ اور اشاعت، عوام کی فلاح و بہبود اور ملک کی دفاع اور ترقی کے لیے، ذاتی مقاصد کے لیے نہیں۔ آپ نے مسلم حکمرانوں کی جانب سے سفارتکاری کا انجام، فریضہ بھی انجام، ڈپلومیٹ بھی رہے۔ شہاب الدین سہروردی صوفیاء میں وہ واحد ہستی ہیں جو ڈپلومیٹ بھی رہے ہیں، ڈپلومیٹک افیئرز بھی جانتے تھے۔ خلیفہ ناصر کی طرف سے سلجوق حاکم علاء الدین کی بات کے قونیہ یعنی ترکی کا جو ایک علاقہ ہے جہاں مولا روم ہے، ان کا مدار ہے، وہاں 3 بار سفیر مقرر کیے گئے، سفیر بن کر گئے، ڈپلومیٹ، ایمبیسڈر۔ نیز آپ خلیفہ بغداد کی جانب سے سلطان محمد خازم شاہ سے بھی ملے تاکہ بغداد پر حملہ آور ہونے سے روکے، وہ باز نہ آیا، آپ نے اس کے لیے بد دعا کی۔ پھر برفباری شروع 20 جون تک جاری رہی، پھر خارزم بغداد میں حملے کے بعد ہی چلا گیا۔ تو آپ 93 برس کی عمر میں جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ تو ان کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ پہ ممتاز کرتا ہے شیخ اشراق سے۔ تو چونکہ آپ سنت، کتاب اور ساری چیزوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ دیکھتے تھے۔ دوسرے جو ابوالفتوح شہاب الدین سہروردی ہیں، میں ان پہ اس لیے نہیں کہتا کہ ان کو سولی لٹکا دیا گیا۔ تو معروف جو سلسلے ہیں تصوف کے، ان کا مطالعہ کیا کریں۔ سلسلہ خلیلیہ ہے، شیخ ابو ابراہیم ابو خلیل، سعودی عرب، مصر، کویت، شام میں۔ کرکریہ ہے، قادریہ، سعدیہ، رضاکیہ، سہروردیہ، چشتیہ، مرتضائیہ، رفاعیہ، بدویہ، اکبریہ، علویہ، شاذلیہ، ربانیہ، دسوکیہ، بختاشیہ، نقشبندیہ، عروسیہ، عیساویہ، خلوتیہ، سمانیہ، تیجانیہ، چشتیہ، ادریسیہ، مولویہ، ختمیہ، سنوسیہ، کسنازیہ، علاویہ، قادریہ، جعفریہ، ٹھیک ہے، بود شیشہ، رحیمیہ، سیفیہ، احسنیہ، محمدیہ، انونیہ، شافیہ۔ تو یہ مختلف سلاسل جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ روحانیت کے چراغ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو، تعلیمات کو مختلف میتھڈ سے عام کرتے ہیں۔ تو اپنے فکر کو اگر قرآن و سنت کے مطابق الائن کرنا چاہتے ہیں تو ان صوفیاء کو، ان کی کنٹریبیوشن کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔